بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بھلائی ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا لیا۔ تو خیر کی جب چابی بن جاتا ہے آدمی تو اللہ اپنے خزانہ خیر سے اس کو خیر نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی آدمی کو اچھا بننے کی محنت کرنی چاہیے۔ علامات قیامت میں سے یہ نہیں ہے کہ لوگ پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، بلکہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ اچھے بننا بند ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اچھا بننا چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا بننے کی محنت کی جاتی ہے، برا بننے کی کوئی محنت نہیں ہوتی۔ چنانچہ مثل مشہور ہے، نیکی 9 کوس بدی 100 کوس۔ یعنی جتنی دیر میں برائی پھیلتی ہے اور جتنی جلدی برائی جو ہے رخ پکڑ لیتی ہے، اچھائی نہیں پھیل سکتی، اس لیے کہ برائی کے پر ہوتے ہیں، اچھائی کے پر نہیں ہوتے۔ برائی خود بخود پہنچتی ہے، اچھائی کو محنت کر کے پہنچانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دودھ کو گھر گھر پہنچانا پڑتا ہے دودھ بیچنے والے کو، اور شراب ٹھیکے پر بکتی ہے۔ کیوں؟ کہ برائی تو اپنے آپ پہنچتی ہے۔ تو آدمی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اندر خیر پیدا کرے، اچھائی پیدا کرے، اور اچھائی پیدا کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے اندر خوبیاں لانی پڑیں گی۔ چنانچہ سانپ کے زہر خود بخود پیدا ہو جاتا، لیکن شہد کی مکھی کے شہد خود پیدا نہیں ہوتا، اس کو تو باقاعدہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، ہزاروں پھولوں پر بیٹھتی ہے، تب جا کر کے شہد بنتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو بھلائی کی محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور آج اس دنیا میں جو قیمت ہے وہ کوالٹی کی ہے، بھلائی کی ہے۔ اگر آپ کے اندر بھلائی ہے تو آپ کی قیمت ہے، اگر آپ کے اندر خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی ایک بات یہ بتائیے کہ جب انسان کی قیمت ہے یا نہیں؟ تو باپ نے کہا انسان کی قیمت ہے۔ اس نے کہا جب آدمی کی قیمت ہے، انسان کی قیمت ہے، پھر سب برابر کیوں نہیں ہے؟ کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، انسانوں پھر برابری کیوں نہیں اگر انسان کی قیمت ہے تو باپ نے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے لوہے کی دکان میں اندر لے گیا اور اس کو وہاں پڑا ہوا ایک گاٹر دکھایا، موٹا لوہا۔ پوچھا بیٹا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ مثال کے طور پر یہ 200 روپے کلو ہے۔ کہا بیٹے اگر اس کے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کیلے بنا دوں تو پھر تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ باپ نے کہا اگر میں اس کیلوں کے بجائے گھڑی کے پرزے بنا دوں تو پھر تو قیمت اور بڑھ جائے گی، اور کمپیوٹر کے پرزے بن جائیں تو پھر اور زیادہ قیمت بڑھ جائے گی۔ تو سب کا سب لوہا ہے، لیکن قیمت کوالٹی کی ہے کہ اب لوہا لوہا نہیں رہا، لوہے نے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کر لی جو وقت بتانے والی گھڑی ہوتی ہے، اس کا پرزہ بن گئی۔ چنانچہ جب آدمی کے اندر کوالٹی آ جاتی ہے، بھلائی آ جاتی ہے، پھر اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر خوبی ہے
کوالٹی ہے تو آپ نہ کہیں تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے اندر خوبی ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے سامنے 2 گلدستے پیش کیے گئے۔ بادشاہ سے پوچھا گیا کہ اس میں اصلی کون سا ہے؟ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اب بتا سکتا ہوں کہ اصلی کون سے۔ پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا اصلی پر شہد کی مکھی آ کے بیٹھی، نقلی پر آ کر نہیں بیٹھی۔ تو اس نے کہا نہیں گلاب یہ ہے، لیکن چونکہ گلاب اصلی تھا، اس کے اندر اصل ہونے کی خوبی تھی، چنانچہ مکھی اس کے اوپر آ کے، شہد کی مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو آدمی کو اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنی چاہیے۔ جب اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے، آپ کے اندر خوبی ہے، تو آپ کے قدردان بہت ہیں، بہت قدردان ہیں۔ موتی کے اندر کوالٹی ہے تو سمندر کی تہ میں سیپ کا سینہ چیر کے لوگ نکال لاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر کوالٹی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے کوالٹی کی۔ چنانچہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کے لیے آپ کو اچھوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب اچھائی منتقل ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ جتنی بھی دنیا میں قیمت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ کہ دنیا میں قیمت کوالٹی کی ہے، دنیا میں قیمت خوبی کی ہے، اور اگر خوبی نہیں ہے تو پھر کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر خوبی پیدا کریں تاکہ لوگوں سے شکایت دور ہو۔ شکایت ان کو ہوتی ہے جو خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوست سے پوچھا بھئی تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا کمپنی مجھ کو 10,000 دیتی ہے۔ پھر اس سے کہا گیا کہ کیا تمہاری کمپنی میں 10,000 سے زیادہ قیمت نوکری کے بھی لوگ ہیں؟ فرمایا ہاں، کچھ لوگوں کی 1,00,000 روپے بھی تنخواہ ہے۔ تو فرمایا تم کو 1,00,000 کیوں نہیں ملتی؟ کہ میری وہ تعلیم اور کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ کمپنی مجھ کو 10,000 دیتی ہے، آپ یہ کہیے کہ میں کمپنی سے 10,000 لیتا ہوں، کمپنی تو 1,00,000 بھی دے رہی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خوبی پیدا کریں۔ اور خوبی کیسے پیدا ہوگی؟ جب خرابی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور خرابی کب چھوٹے گی؟ جب آدمی خرابی کو ایسا سمجھ لے گا جیسے موسم، کہ سردی ہے کہ سب کو لگتی ہے کہ مجھے بھی لگتی ہے، کہ گرمی سب کو لگتی ہے کہ مجھے بھی لگتی ہے، ایسے ہی جو بات بری مجھے لگتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو بات مجھے بری لگتی ہے وہ سب کو بری لگتی ہوگی۔ جب آدمی یہ نیت کر لے گا کہ مجھے اچھا بننا ہے تو وہ اس کے قدردان پیدا ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور قدردان جب پیدا ہوں گے جب آپ کے اندر خوبی ہوگی۔ اور خوبی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر اس بات کو کہنا چھوڑ دیجئے جس کا سننا آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ ہر اس کام کو کرنا چھوڑ دیجئے جس کا دوسرے کا کرنا برا لگتا ہے۔ آپ ہر اس کام کو کرنا شروع کر دیجئے جس سے آپ کو اپنے اندر عزت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کسی کی سر پر ٹوپی رکھیے اس لیے کہ آپ کی ٹوپی اتارے آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی مت دیجئے اس لیے کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ کسی کا مال مت ماریے اس لیے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے کوئی ہمارا مال مارے۔ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ میرا دوست کوئی مجھ سے چھوٹ جائے، تو آپ بھی کسی کے دوست کو اس سے دور کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ اچھے بن جائیے، لوگ سمندر کی تہ سے بھی آپ کو نکال کر لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا